ایک دیش جہاں ایک سولجر اٹھتا ہے اور شاہ بن جاتا ہے، پھر ایک آواز اٹھتی ہے جو اس شاہ کو گرا دیتی ہے، پھر ایک نیا رہنما آتا ہے جو پورے نظام کو بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، بغاوت کی اور انقلاب کی۔ یہ کہانی ہے ایران کی۔ ایک ایسا شخص جو نہ کسی شاہی خاندان سے تھا، نہ اس کے پاس کوئی وراثت تھی۔ وہ بس ایک عام فوجی تھا، لیکن اس فوجی کے اندر ایک الگ چیز تھی، ڈسپلن کے ساتھ ساتھ پاور حاصل کرنے کا جذبہ۔ اس فوجی کا نام تھا رضا خان۔ 1900 کے شروعاتی دور میں جب ایران کمزور تھا اور قاجار ڈائناسٹی اپنا کنٹرول کھو رہی تھی، رضا خان نے اسی کمزوری کو موقع بنا لیا۔ رضا خان دھیرے دھیرے سسٹم کے اندر گھس گیا، پہلے آرمی کا کنٹرول، پھر پولیٹکس، اور جب وقت صحیح لگا 1925 میں قاجار ڈائناسٹی کو ہٹا دیا گیا اور ایک فوجی جو کبھی آرڈر فالو کرتا تھا اب خود آرڈر دینے لگا۔ رضا شاہ پہلاوی۔ ایک سولجر سے شاہ بننے کا سفر صرف طاقت کا نہیں تھا، بلکہ ٹائمنگ، اسٹریٹجی اور سسٹم کی کمزوری کو سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ رضا شاہ کے آنے کے بعد ایران بدلنے لگا۔ سڑکیں بنی، ریلوے لائن بچھی، اسکول اور ماڈرن انسٹیٹیوٹ کھلے۔ وہ چاہتا تھا ایران ایک ماڈرن پاورفل نیشن بنے، لیکن ہر بدلاؤ کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میڈیا پر ریسٹرکشن ہوئے، پولیٹیکل اپوزیشن کو دبا دیا گیا اور جو اس کے خلاف بولتا تھا وہ چپ کرا دیا جاتا تھا۔ عوام کے پاس ڈیولپمنٹ تھا، لیکن آزادی کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر آتا ہے سال 1941۔ دنیا جل رہی تھی ورلڈ وار 2 کی آگ میں، اور ایران اچانک ایک امپورٹنٹ جگہ بن جاتا ہے۔ اس کا ریزن تھا آئل۔ برٹین اور سوویت یونین کو ڈر تھا کہ اگر جرمنی نے ایران پر انفلوئنس بنا لیا تو پاور بیلنس بگڑ جائے گا، اور پھر 1941 میں برٹش اور سوویت فورسز نے ایران پر اٹیک کر دیا۔ رضا شاہ جو اپنے دیش میں اتنا پاورفل جانا جاتا تھا، گلوبل پاورز کے سامنے کہیں ٹک نہیں پایا۔ اسے اپنی کرسی چھوڑنی پڑی اور اس کی جگہ آتا ہے اس کا بیٹا محمد رضا پہلاوی، ایک نیا شاہ۔ لیکن اصلی کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ محمد رضا شاہ صرف ایک نام کا رولر تھا، لیکن ایران کے اندر ایک اور آواز ابھر رہی تھی، محمد مصدق، جو ایرانین پرائم منسٹر تھا۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایران کا آئل صرف ایران کا ہوگا۔ اس وقت ایران کو آئل کنٹرول کر رہی تھی اینگلو ایرانین آئل کمپنی، جس سے موسٹلی پروفٹ باہر جا رہا تھا اور ایران کو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی مل رہا تھا۔ 1951 میں آئل نیشنلائز کر دیا گیا۔ ایران کی عوام کے لیے یہ ایک راحت بھری سانس تھی، لیکن برٹین کے لیے یہ ایک جھٹکا تھا۔ سینکشن لگے، اکنامی ہلنے لگی، اور پھر انٹری ہوتی ایک نئے کھلاڑی کی، امریکہ۔ کولڈ وار کا دور تھا، اور پھر 1953 میں ایرانین کوپ ہوا، پروٹیسٹ ہوئے، میڈیا مینوپولیشن ہوئے، کیوس ہوئے، اور آخرکار مصدق ہٹا دیا گیا۔ محمد رضا شاہ پھر واپس آتا ہے، لیکن اس بار پوری پاور کے ساتھ۔ 1960 کے بعد ایران دنیا کو ایک پرفیکٹ تصویر لگ رہا تھا۔ ماڈرن بلڈنگز، وائڈ روڈز، لگژری کارز، اور آئل کے پیسے سے چمکتا ہوا ایک نیا فیوچر۔ سب کچھ دیکھنے میں پروگریس جیسا لگ رہا تھا، لیکن ہر چمک کے پیچھے ایک سچ چھپا ہوتا ہے، اور ایران کا سچ دھیرے دھیرے ابھر رہا تھا۔ ایک طرف جہاں امیر اور امیر ہوتے جا رہے تھے، وہیں غریب اور غریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک طرف پارٹیز، کلب، ویسٹرن لائف سٹائل تھا، تو دوسری طرف لوگ اپنی پہچان کھو رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، آواز اور خاموشی میں فرق بڑھ رہا تھا۔ جو سسٹم کے خلاف بولتا تھا وہ یا تو غائب ہو جاتا تھا یا چپ کرا دیا جاتا تھا۔ ڈر دھیرے دھیرے لوگوں کی عادت بن رہا تھا۔ 1970 تک یہ خاموشی صرف خاموشی نہیں رہی، یہ اندر ہی اندر ابلتی ہوئی آگ بن چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس سڑکوں پر تھے، ریلیجیس لیڈر اپنے لوگوں کو جگا رہے تھے، اور عام آدمی سوال پوچھنے لگا تھا، یہ ترقی کس کے لیے ہے؟ یہ بدلاؤ کس کو ملا ہے؟ اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ لوگ صرف روزی روٹی نہیں، عزت اور پہچان بھی چاہتے تھے۔ انہیں صرف ماڈرن ایران نہیں چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا اپنا ایران۔ اور جب ایک پورا دیش سوال پوچھنا شروع کرتا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے، چاہے پھر وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی دوران ایک آواز جو سالوں سے دبائی گئی تھی پھر سے ابھرنے لگی تھی، دور دیش سے باہر، جہاں اسے نکال دیا گیا تھا۔ ایک شخص اپنے لفظوں سے آگ لگا رہا تھا۔ لوگ چھپ چھپ کر اس کی باتیں سنتے، اس کی اسپیچز کیسٹ میں چلتی، اور ہر لفظ سیدھا دل تک جاتا۔ وہ صرف حکومت کے خلاف نہیں بول رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ صرف سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ تمہاری پہچان کی لڑائی ہے۔ اور دھیرے دھیرے ایران کی سڑکوں پر جو بے چینی تھی، جو غصہ تھا، جو دبا ہوا درد تھا، وہ سب ایک آواز کے نیچے جمع ہونے لگا۔ لوگوں کو صرف الفاظ نہیں ملے، انہیں ایک مقصد مل گیا، ایک رہبر مل گیا، آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ یہ صرف شروعات تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ایک آدمی نے پورے سسٹم کو ہلا دیا، اور کیسے ایران میں آئی ریولیوشن۔
اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو نیکسٹ پارٹ بالکل مس مت کرنا. سبسکرائب.